حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے نبی مکرم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ آپ مجھے کچھ نصیحت فرمائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہیں اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمام کاموں کی جڑ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تلاوت کلام اللہ اور اللہ کے ذکر کی پابندی کرو، کیونکہ یہ زمین پر تمہارے لیے نور ہے اور آسمان میں تمہارے لیے ذخیرہ ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ تو خاتم الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ ہنسنے سے بچو کیونکہ اس سے دل مردہ ہو جاتا ہے اور چہرے کا نور جاتا رہتا ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جہاد کو لازم پکڑ لو کیونکہ یہی میری امت کی رہبانیت ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، زیادہ دیر خاموش رہا کرو کیونکہ اس سے شیطان دفع ہو جاتا ہے اور اس سے تمہیں دین کے کاموں میں مدد ملے گی۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسکینوں سے محبت رکھو اور ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیاوی مال و دولت اور ساز و سامان میں ہمیشہ اپنے سے نیچے والے کو دیکھا کرو، اوپر والوں کو مت دیکھا کرو، کیونکہ اس طرح کرنے سے تم اللہ رب العزت کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر نہیں سمجھو گے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور ارشاد فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حق بات کہو چاہے وہ کڑوی کیوں نہ ہو۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تمہیں اپنے عیب معلوم ہیں تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے رک جاؤ، اور جو برے کام تم خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض مت ہو۔ تمہیں عیب لگانے کے لیے یہ بات کافی ہے کہ تم اپنے عیبوں کو تو جانتے نہیں اور دوسروں میں عیب تلاش کر رہے ہو، اور جن حرکتوں کو خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض ہوتے ہو۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا، اے ابو ذر، حسن تدبیر کے برابر کوئی عقل مندی نہیں، اور ناجائز، مشتبہ اور نامناسب کاموں سے رکنے کے برابر کوئی تقوی نہیں، اور حسن اخلاق جیسی کوئی خاندانی شرافت نہیں۔